علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غوث اعظم بمن بسر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، آج کے درس قرآن کے سلسلے میں انشاءاللہ جو گفتگو کرنی ہے اس آیت کریمہ کے تحت، مگر اس سے پہلے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تحفہ ہدیہ نعت کے چند اشعار امام اہل سنت کی قلم سے تمام حضرات میرے ساتھ مل کر چند منٹ گنگنائیں گے محبت کے ساتھ۔ بڑی سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات۔ سب مل کے کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کے پڑھیے، صلی اللہ اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم،
رب ہیں معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ اللہ۔ اور انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، اور سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، بولو صلی اللہ اور اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، ارے کون بنائے بناتے یہ ہیں، کون بنائے۔ اور سنو شعر، سنو شعر سنو، سبحان اللہ، میرے امام کا قلم تو دیکھو کہ رافع نافع شافع دافع، رافع نافع شافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، صلی اللہ تو کہہ دو رضا سے، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کیوں کہ مزدار رضا کو سناتے یہ ہیں، مزدار رضا کا سناتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آیت کریمہ تلاوت کی، اور آج درس کا خاص جو ہے مدعا یہ تھا
کہ پچھلے کئی جمعوں سے اگر جمعہ بیان آپ سنتے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ کو اپنے آستانے علیہ سے سچی محبت دے، دنیا کے بیانات سنتے ہیں، آپ بے شک سنتے ہوں گے موبائلوں پہ، کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، کہاں کہاں. کبھی جمعے کے دن ایک 30 منٹ فقیر کے لیے بھی نکال دیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں اہل بیت اور اپنے پیر ارشاد علی بابا کے آستانے سے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی فقیر کی باتیں ہوں، اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، سیکھنے کا موقع ملے. تو پچھلے کئی جمعوں سے ہم ذکر چل رہے تھے قیامت کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی تفسیر میں، تو انشاءاللہ یہ چل ہی رہا ہے ابھی ذکر. یہ بھی جمعے کے دن بھی انشاءاللہ جنت کا بیان ہے. تو پچھلے جمعے میں تفسیر نہ کر سکا، تو آج آپ سنیں غور سے محبت کے ساتھ. آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ آل عمران 134 آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت میں جانے کے طریقے قرآن پاک میں بیان فرمائے کہ جنتی یہ 3 طریقے اختیار کر لے، انشاءاللہ اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. اور جنت آپ کو پتہ ہے کیسی چیز ہے. ہر زندگی، ہر مومن کی آرزو، ہر دعا، ہماری ہر عبادت، ہر نیکی کا مقصد و منبع یہی ہے، اے اللہ ہماری آخرت سنور جائے، ہمیں جنت عطا ہو جائے. اللہ اکبر. و جنت پھر ایسی ہے کہ وہ ہمیشگی کی جگہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تو یہ 3 صفتیں ہیں جو بیان ہوئی. تو آج مختصر میں آپ کے سامنے یہ تفسیر میں، وقت میرا بہت کم ہے، میرا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں انشاءاللہ تعالی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اور آپ توجہ سے سنیے گا. یہ 3 صفتیں اپنا لو، بڑی آسان ہے. نہ کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہے، کرنے والوں کے لیے بڑی آسان ہے. خدا گواہ ہے یہ 3 صفتیں اللہ کے رسول کو اتنی، اور اللہ کے رسول کو اتنی پسند تو بتا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پہلی صفت. دوسری، خوشی میں اور رنج میں بھی غصہ پینے والے لوگ، لوگوں سے پھر درگزر اور معاف کرنے والے لوگ. اور یہ ہیں وہ لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں. کنز الایمان شریف سے میں نے یہ ترجمہ پیش کیا. اب آئیے نا تفصیل کے اندر ہم جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ خوشحالی یعنی تنگ دستی کے علاوہ سرا و درا کے اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی آسان اور مشکل ہے، دوسرا معنی صحت اور مرض بھی ہے، یعنی ایک معنی میں آسانی بھی ہے اور مشکل، دوسرے میں صحت اور مرض، تیسرے معنی میں زندگی موت کی وصیت، چوتھے معنی میں شادی اور غمی، پانچویں معنی میں اپنی اولاد کی قرابت داروں پر خرچ کرنا، اس سے خوشی ہوتی ہے. اور دشمنوں پر خرچ کرنا جو کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے، دشمنوں پہ خرچ کرتا ہے کوئی مال، وہ خوشی کا باعث نہیں ہے. چھٹا معنی ہے اس کا مہمانوں پر خرچ کرنا، مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں تم جو خرچ کرو گے، تو ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ سورہ سبا کے اندر ہے 39 آیات نمبر، اور اسی طرح سورہ فاطر میں بھی ہے تو 29 30 29 30 آیات میں بھی. اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی. اللہ انہیں ان کا ثواب بھرپور دے گا اور فضل سے اور زیادہ عطا کرے گا. بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. یہ بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، اور مسلم شریف کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ بات موجود ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ متفقن علیہ حدیث ہے یہ، یعنی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اللہ عز و جل کی رحمت ملے گی. اب دیکھیے یہ میں نے مختصر سی ایک راہ خرچ پر آپ کو
ایک صفت تھی جو جنتیوں ہونے کی صفتیں ہیں، 3 صفتیں بیان کی گی نا. دوسری میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس قسم کی. اب غصہ ضبط کرنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت. غصہ ضبط کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کو غصہ دلانے والی بات پر وہ خاموش ہو جائے. دیکھتے نا، اب سمجھیے، غور کیجیے گا آستانہ عالیہ کہ میرے پیاروں، خدا کے لیے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، غصہ آ جائے اور وہ پی جائے، خاموش ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آستانہ عالیہ پہ، کبھی کوئی ایسا آدمی کیسی کام کر دیتا ہے جس سے بندہ دوسرا چاول نکالنے والا، بریانی نکالنے والا، وہ غصے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کسی بھی بات پہ، پرسنلی نہیں ہے، ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے انسان کو. لیکن ایسے نہیں، اس وقت تو غصہ پی جائے، نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ میرے پیر کا آستانہ ہے. میں غصہ کر کے کوئی ایسی بات کروں گا، بدفعلی، قیامت کے اندر میں نہیں چھوٹوں گا، قبر میں میرا پیر نہیں چھوڑے گا میرا. خدا کا بدتمیزی، بدلہذی اور بے ادبی کہیں نہیں چھوٹے گی. بے ادب تو کبھی جنت میں جائے گا ہی نہیں. یہاں اس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ متقیوں کی صفتوں کی بات ہو رہی ہے جو جنت میں جائیں گے. تو اس کو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ خرچ کرنے والا. دوسرا فرمایا خاموش ہو جائے، غصہ آ جائے پی جائے. حضور فرماتے ہیں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہے اور غصہ آ گیا تو لیٹ جائے. اللہ اکبر. زیادہ غصہ ہے تو پانی پی لے، پانی بھی نہ پی کے زیادہ غصہ ہو تو وضو کر لے، اگر وضو بھی کر کے غصہ رہے تو پھر وہاں سے چلا جائے اس جگہ سے، لیکن غصہ نہ کرے. یعنی انتقام لینے کی قدرت کے باوجود اور صبر و سکون کے ساتھ رہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ ضبط کرنے والے اور جوش غضب ٹھنڈا کرنے کے طریقے کی ہدایت دی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے کہ غصے کو ضبط کر لو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت جنت عطا فرما دے گا جو غصہ پیتا ہے. امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث متوفی ہیں 275 ہجری کے. آپ روایت کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی آقا علیہ السلام کے سامنے لڑ رہے تھے. ان میں سے ایک شخص نے بہت شدید غصے میں تھا اور یوں لگتا تھا کہ غصے میں اس کی ناک پھٹ جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے، اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. تم بھی یاد کر لو، کبھی آستانے میں غصہ آئے تو یہ ضرور پڑھ لو، سارے لوگ پڑھ لیا کرو تاکہ سب کا غصہ ختم ہو جائے. غصہ کہیں بھی نہ کرو، گھر میں بھی نہ کرو. شرعی عذر، شرعی معاملے پہ غصہ آپ کو جائز ہے، کوئی شرعی معاملہ ہو، لیکن ویسے دنیاوی اپنے اوپر یا کسی بات پر غصہ کرنا. ارے مولا علی کی خوبصورت اس حکایت اور اس حدیث پر سنو نا. غصے میں اس نے تھوکا ظالم نے تو آپ نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ چھری اس کی گردن پر تھی، دشمن تھے، جنگ میں تھے، قتل کر سکتے تھے، لیکن اس نے بولا آپ نے مجھے چھوڑ دیا بولے اس لیے کہ اس وقت مجھے غصہ پرسنلی آیا، اپنے لیے آیا. اس سے پہلے میں اللہ اور رسول کے لیے اللہ کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا. دیکھا تھا آپ نے، اس نے معاف کر دیا میرے مولا علی نے، اس لیے کہ میں تو غصہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہو گیا. اور غصہ پینا والا اللہ کا محب اور اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. جب تم کو کوئی فرمایا، اسی لیے سرکار نے فرمایا جب تم میں کوئی غصہ ہو وہ کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے. کھڑا ہے تو پھر اگر کوئی غصہ دور ہو جائے تو فبیہا، روانہ ہو وہ لیٹ جائے. حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضب شیطان کے اثر سے ہے. شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے. تو جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کر لے. سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 پیج نمبر 304. میرے دوستو بزرگوں، غصہ ضبط کرنے کی فضیلت کے بارے میں بے شمار احادیثیں آ سکتی ہیں. شاید میرا موضوع یہ ہو جائے آج، کیونکہ ہمارے میں یہ زیادہ چیزیں، اس لیے اللہ کا شکر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تو ہیں، لیکن یہ غصہ اتنا غضبناک ہے ہمارے لوگوں میں، جو ہمارا سارا بگاڑ، زبان کا بگاڑ. میرے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم غصہ کرتے ہو اور آگ کی طرح ہوتے ہو نا تو ہوتا کیا، سرکار فرماتے ہیں اس وقت تیرا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ غصے میں ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. تیری نیکیاں تو زیرو ہو ہی رہی ہیں غصے میں نیکیاں تو زیرو ہو رہی ہیں، لیکن اس غصے کے اندر تیرا ایمان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. میرے سرکار کا فرمان ہے. دوستوں سنو، امام ابو جعفر، امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 310 ہجری متوفی ہیں. ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کا اظہار پر قادر تھا، کر سکتا تھا، پاور تھا اس کا. یاد رکھیے غصہ وہیں ہوتا ہے جب کمزور پہ ہوتا ہے. ابھی تمہارے سامنے آکانے میں کوئی پاورفل آدمی آ جائے نا کھڑا ہوا، شہر کا ٹھٹھیرا، تم چپ چاپ کمر دبا کے نکل جاؤ گے. ابے بھائی اس سے غصہ کیا کرنا، یہ تو دو زیادہ مارے گا. تمنگر تم سے زیادہ تمنگر ہوگا نا، وہاں غصہ نہیں ہوتا، وہاں تو خاموش ہو کے بک کے بیٹھ جاتا ہے. باہر چل رہی ہوں گولیاں، وہاں کرو غصہ، کوئی نہیں غصہ کرتا. گھر میں گھس بھائی جان بچا، اللہ دیکھ تیرے معاملہ یہ ہے. اب غصہ تو کمزور پہ ہوتا ہے نا، اپنے سے نیچے کو کس طرح کو نیچے دکھانا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جو شخص نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کا اظہار کا قادر تھا، اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. یہ جامع البیان جلد نمبر 4 پیج نمبر 61 سے بیان کر رہا ہوں. اسی طرح حضرت ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جس حضرت معاذ بن جبل سے سرکار نے فرمایا جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا باوجود یہ کہ اس کا اظہار پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گا، وہ جس قدر چاہے لے جو چاہے مانگ لے، اللہ اس کو عطا کرے گا. میرے دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نزدیک پہلوانی کا کیا معیار ہے؟ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی جو لوگ پچھاڑ دیں دوسرے کو، طاقتور ہوں اور اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے. آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنی نفس پر قابو رکھے. سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 پیج نمبر 303. اللہ اکبر. ایک اور ہیشمی، علامہ ہیشمی، یہ بھی متوفی 807 ہجری کے. آپ بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دور کر دے گا، اس کے نام جنت میں نامہ اعمال میں جنت لکھ دے گا. اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. اس حدیث میں امام طبرانی نے بھی معجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے، اور اس میں عبدالسلام بن ہاشم ایک ضعیف راوی ہیں بظاہر. ایک راوی ہم طبرانی فرماتے ہیں کہ ضعیف راوی ہے، ورنہ سارے کے سارے سکہ راوی ہے. مجمع الزوائد جلد نمبر 8. اور میرے دوستوں امام ہیشمی نے آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے سوال ہوا مجھے اللہ تعالیٰ سے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا تم غصہ نہ کرو. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا. اس کی سند میں ایک راوی ابن لاہیہ ضعیف ہیں، باقی تمام پھر راوی سکہ ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سنیے جنت میں جانے کی صفتیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم غصہ نہ کرو کسی پر اور تو تمہارے لیے جنت ہے. اس حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر، معجم الاوسط تمام نے روایت کیا، اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں. ثقہ مطلب تمام کے تمام صحیح اور صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. اب دیکھیے آخر کے اندر عافینا من الناس، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو یار. کبھی کوئی برا کر دے تمہارے ساتھ، خدا کے لیے بدلہ لینے کی نہ سوچو. خدا گواہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے. آج تم دیکھو کیا ہوگا. ہوتا یہ ہے انسان ایسا نہیں ہے، فطرتی معاملہ ہے. ہمارے تمہارے ساتھ بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی ایسا برا کرے، کوئی کام میں ہی برا کر لے، کسی بھی چیز میں اس کے ساتھ برا ہو جائے، گالی بکلے، کوئی کیا کر لے، وہ کیا کرا اس نے، کو کیا کرا، لڑائی کری یا کری. اب ہم دل میں رکھ لیتے ہیں، اب اس کو ڈھونڈتے ہیں کس طرح اس کا بدلہ لیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں ہے تو مشکل کام، لیکن دیکھو کتنے زبردست بات ہے کہ تم نے اس کے عیب چھپا لیا، تم نے اس کا برائی کو چھپا کے دل سے معاف کر دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص کل قیامت میں آئے گا نا گناہوں کی پوٹلی لے کے. اللہ پوچھے گا تو نے میرے لیے، اللہ کے واسطے تو نے اس بندے کو تو نے معاف کر دیا تھا، حالانکہ تو بدلہ لے سکتا تھا، تو اس کو اپنا غصہ یا اپنی جو ہے معاف نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا برائی جیسے اس نے کی تھی ویسے تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. تو بندہ کہے گا ہاں یا رب العالمین یہ کام میں نے کیا تھا. بولا اللہ فرمائے گا پھر تو نے وہ جو اس کی عیب پوشی کی نا اور معاف کر دیا، تو آج میں تیرے جتنے گناہ ہیں نا چاہے احد پہاڑ کے برابر ہے، جا میں تجھے معاف کر کے جنت عطا فرماتا ہوں. سنا آپ نے معاف کرنے کی فضیلت. سرکار اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ شورا کے اندر 37 آیات ہے یہ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضب نہ ہوں تو معاف کر دیتے ہیں. آیات کا یہی ہے
میرے دوستو ظلم برائی کا بدلہ اور اس کی مثل برائی ہے، پھر جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں نے آیات پڑھی، ایک اور اسی سورہ شورى میں ہے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغُفْرَانَ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس میں بھی یہی ذکر ہے، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حضرت امام جامع ترمذی کے اندر عیسیٰ ترمذی جو 279 ہجری کے امام ہیں، امام جامع ترمذی کے امام عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے حیائی کی باتیں طبعاً کرتے، نہ تکلفاً کرتے، نہ کسی بازار میں بآواز بلند باتیں کرتے، برائی کا جواب کبھی برائی سے نہیں دیتے آقا علیہ السلام کی صفت مبارک، اور لیکن وہ معاف کر دیتے تھے، میرے سرکار درگزر فرما دیتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جو زیادتی بھی کی گئی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس کا زیادتی کا بدلہ بھی لیا ہو۔ یار نبی کی سنت ادا کرو میرے دوستوں، خدا کے لیے، میرے پیارے ارشادیوں، میں پوری دنیا سے کہتا ہوں، تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں، لیکن میں ارشادیوں کی تربیت کے لیے مجھے مقرر ہے، تو کل مجھے پکڑو نہ کہ ہم نے یہ باتیں نہیں سنی تھی ہمارے پیر مرشد سے، یا ہمارے آستانے سے، یا ہمارے سجادہ نشینوں سے، کوئی یہ بات ہمیں بتانے والا نہیں تھا، ہم نے اس لیے غلطی سے بدلہ لے لیا، گالی بکلی لیا۔ کوئی حال نہیں ہوگا آپ کا، یاد رکھیے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ قیامت کا منظر سن لینا کیسا منظر تھا، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو، وہ بولے چل بھائی مجھے تو اپنی پڑی ہے، تو کون ہے میرا، چل بھاگ، ماں 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 بولے گی میری آدھی نیکی مجھے ضرورت ہے، تو اپنی نیکی کی بات کر رہا، میں تجھے کیا نیکی دوں، دنیا میں ماں کیسی ہے، لیکن آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ دوستو بس ایک ہی سہارا ہے، کیا ایک ہی سہارا ہوگا، کون سا سہارا ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اللہ کا سہارا تو ہے ہی اللہ، لیکن اپنے حبیب کی شفاعت کا جو اذن دے گا، وہ اذن ایسا ہوگا کہ محبوب آج جس پر ہاتھ رکھو وہ جنت میں جائے گا، اور حضور علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہوں گے، انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بس حضور سے سچی محبت کرو۔ بس سچی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ نعرے لگانا، سچی محبت کا مطلب نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی عزیز ہے، نہ، سچی محبت یہ ہے کہ جو خدا گواہ ہے، یہ میں نے بیان کی باتیں، جو اصلاح کی باتیں بیان کی میرے آقا نے آپ کو، کہ غصہ نہ کرو، معاف کر دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، نمازیں پڑھو، نماز اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نیک کام کرو، کسی مخلوق کو زیادہ تنگ نہ کرو۔ یاد رکھو بس یہ باتیں سنت مصطفیٰ کی ادائیں اپنا لو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو آپ پر زیادتی کرتا، میں نے کبھی آپ کو زیادتی کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، یہ شرط کہ اللہ تعالیٰ کی حدود پامل نہ کرے وہ، اور جب اللہ کی حدود کوئی پامال کرتا تو آپ اس پر برس جاتے اور غضب کرتے۔ آپ کو جب بھی دو چیزیں کا اختیار دیا گیا تھا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح سلیمان بن اشعث متوفی جو میں نے بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دو چیزوں کا اختیار سرکار کو دیا گیا، آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو، اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، ہاں اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ اس کا انتقام لیتے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 پیج نمبر 304۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ایک سن لیجئے، آخری، اللہ اکبر۔ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام حنبل مسند احمد بن حنبل میں آپ کی تقریباً وفات جو ہے 241 ہجری ہے، بڑے امام ہیں، چوتھے امام ہیں ہمارے فقہی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا، میں نے ابتدا میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، معاف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد جلد نمبر 4 پیج نمبر 148۔ حافظ ابن عساکر بھی اسی الفاظ کے ساتھ لائے ہیں، حدیث روایت کرتے ہیں کہ اس میں الفاظ یہ ہیں، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی
اور دیگر محدثین کا کلام میں نے آج آپ کے سامنے مختصر پیش کیا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آخری بات علامہ قرطبی نے امام مبارک کے حوالے سے ایک بات بیان کی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب العزت کے سامنے ایک منادی ندا کرے گا، جس نے اللہ کے پاس کوئی بھی نیکی بھیجی ہو وہ آگے بڑھے، صرف وہ شخص آگے بڑھے گا جس نے کسی کی خطا کو معاف کیا ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے سنا محبت کے ساتھ اور ان کو عمل کی توفیق نصیب فرما مجھ سمیت۔ اے اللہ، یہ تیرے حبیب کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں ہیں، اے اللہ ان پہ ہمیں خاص عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہی میرے دوستوں تربیت ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے کہ اس کے دین پر چلو، حقوق عباد پر خاص کام کرو، خاص محنت کرو، اپنے غصے کو قابو کرو، اپنے معاف کرنا بھی سیکھو، غصہ آئے تو پی جاؤ۔ اللہ وہی جنت کی صفتوں میں سے صفت ہے۔ انشاءاللہ جمعے کے دن مزید تمہیں جنت کی حالات بتاؤں گا انشاءاللہ، ضرور بضرور لائیو میرے ساتھ رہیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشی قاسم رزقی حبیبنا سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔